ہمارے معاشرے کی جو ایٹیچیوڈز ہے، بیٹے کی ماں ہے تو آپ کی تو قیمت ہے، لیکن اگر آپ بیٹی کی ماں ہے تو پھر آپ کی قیمت کم ہوگی، آپ ورتھ لیس ہے. کیا جو وائلنس کر رہا ہے اسپیشلی شوہر، اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ دنیا میں جو اس کا بچہ آ رہا ہے وہ اس کی زندگی تباہ کر رہا ہے؟ میڈم آپ نے جس طرح کہا نا، سب سے ڈیوسٹیٹنگ ایبیوز ہے نا بچے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب وہ وٹنس کرے کہ ان کی ماں پہ تشدد ہو رہا ہے. وائلنس یہ نہیں ہے کہ آپ فزیکل وائلنس کی طرف ریفر کریں، یہ وائلنس سائیکولوجیکل بھی، ایموشنل بھی ہے. اگر آپ برا بلا کہے یہ بھی وائلنس ہے، اگنور کرے، اگر اگنور کرے یہ بھی وائلنس ہے، اگر آپ آئسولیٹ کرے یہ بھی وائلنس ہے، کھانا نہ ملے، ہاں اگر آپ ان کو امپاور نہ کرے یہ بھی وائلنس ہے. کہ اگر فرض کرے مدر ڈپریس ہو، اور جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی سیویرٹی ہے وہ جو عام ڈپریشن ہے اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ماں کے پاس ایک ایڈیشنل ذمہ داری بھی ہے، ایک بیبی بھی ہے، اور آن ایوریج وہ 4 مرتبہ رات کو جاگتا ہے فیڈ کے لیے، اور ایک ڈپریس ماں ہے. تو آپ خود سوچے کہ کیا وہ اس کی جو فزیولوجیکل نیڈز ہے وہ پوری کر سکے گی؟ اگر ہسبینڈ وائف کے تعلقات خراب ہو اور مدر جو ہے وہ وکٹم ہو ڈومیسٹک وائلنس کا، تو میٹرنل پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی لائکلیہڈ مینی فولڈ زیادہ ہو جاتا ہے، چانسز. لیکن جو مدر وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس کے وکٹم ہو، تو اس میں لائکلیہڈ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈپریسڈ مدر ہے وہ انڈیپینڈنٹ کوز ہے اسٹنٹنگ کی بھی. تو اس میں اسٹنٹنگ کا تو تعلق نیوٹریشن سے ہے، بچے کے نیوٹریشن سے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ جو ڈپریسڈ مدر ہے وہ اپنے بیبی کو اس طرح سے فیڈ نہیں کرا سکتی ہے. بنیادی کرائیٹیریا یہ ہے ڈائگنوسس کا کہ وہ امپیئرمنٹ ہوتی ہے، ان میں سوشل امپیئرمنٹ بھی، آکوپیشنل امپیئرمنٹ بھی، اور سائیکولوجیکل امپیئرمنٹ بھی. تو وہ امپیئرڈ ہوتی ہے. اگر ایک امپیئرڈ انڈیویژول اپنا وہ ہوتا ہے جو کہ اپنا خیال نہ رکھ سکتا، تو وہ خود نہیں خیال رکھ سکتی، تو بچے کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کا بھی خیال نہیں رکھ سکتی ہوتی ہے. آپ کے بچے کو اگر یہ سائیکولوجیکل سپورٹ اور ایموشنل سپورٹ نہ ملے تو آپ ایک بہت بڑے ایریا کو مس کر رہے ہیں، بلکہ 1/3 سے زیادہ. ایک سٹنٹڈ بچہ، اس کا نیوٹریشن آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور نیوٹریشن وداؤٹ ایموشنل سپورٹ یا وداؤٹ اسٹیمولیشن دیتے ہیں تو اس کا اس طرح اثر نہیں ہوتا ہے. جب ایک ڈپریس مدر ہے وہ سوشل ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کر سکتی ہوتی ہے. تو چونکہ ہمارے ہاں تو اویئرنیس ہے نہیں، تو ان سے ایکسپیکٹیشن بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کے، پھر ان لاز کے ساتھ، پھر وہ ایک وشس سرکل میں انٹر ہوتی ہے. بالکل. تو وہ ایک ڈسٹارٹڈ سوشل ڈائنامک بن جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ڈاکٹر عبدالوہاب یوسف زئی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ہمارا 13واں پوڈ کاسٹ ہے جو ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے ٹاپک پہ کر رہے تھے. اس کا 13واں سیشن ہے، 13واں پوڈ کاسٹ ہے. ڈاکٹر عبدالوہاب یوسف زئی صاحب پروفیسر آف سائیکیٹری ہے، اور آپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اینڈ شفا تعمیر ملت یونیورسٹی میں سرو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ آخان یونیورسٹی کے وزٹنگ فیکلٹی بھی ہے. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم مدر کا جو ڈپریشن ہے، مٹرنل ڈپریشن، اس پہ ہم بات کریں گے کہ مٹرنل ڈپریشن کا جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ کیا نگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ڈپریشن ہے، مٹرنل ڈپریشن ہے، پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے یا اینٹی-نیٹل ڈپریشن ہے، اس کے کازز کیا ہے. اور پھر پاکستان میں یہ اس کا پریولنس کتنے فیصد ہماری مائیں ہیں جو اس تکلیف سے گزرتی ہے، اور پھر اس سے جو ہماری نئی جنریشن پہ امپیکٹ ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے. پھر پوڈ کاسٹ کے آخر میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے، اس کو پریونٹ کیسے کرنا ہے، اس سے ہمیں اپنی مدرز کو اور اپنی نئی نسل کو ہم کیسے بچا سکتے، اس پہ بات کریں گے سر. تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ تھوڑا اپنے پہلے ایکسپیرینس کے بارے میں بات کریں، جو آپ کی جرنی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اور پھر آخان یونیورسٹی کے ساتھ جو آپ کا سفر چل رہا ہے، اور اس دوران جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اسی سے ہم بات چیت کا آغاز کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی، مجھے انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. بہت اہم موضوع، بہت اہم تھیم پہ
ڈسکشن ہونی ہے. میں نے اپنا کیریئر تو آغا خان یونیورسٹی ہی سے سٹارٹ کیا تھا ایز سائیکیاٹرسٹ, اور پھر 2000 میں 2009-10 تک وہیں پہ سبسٹینشل طور پہ رہا, اور ٹریننگ بھی اور پھر فیکلٹی بھی, کنسلٹنٹ کے طور پہ بھی. اس کے بعد میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں 2011 آنورڈ کام کر رہا ہوں سائیکیاٹرسٹ. اوکے. آج کل پروفیسر ہوں شفا تعمیری ملت یونیورسٹی اور جی. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں, پروفیسر آف سائیکیٹری. جو جس میں کچھ اکیڈمک ذمہ داریاں ہیں لیکن ساتھ کلینکل ذمہ داریاں بھی ہے, مریض بھی ہم دیکھتے ہیں. اوکے. اور ٹیچنگ انوالومنٹ آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ ہے, اور شفا کالج آف میڈیسن اوکے اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ساتھ ہے. اوکے, تھینک یو. تو جو آج کا ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب, مٹرنل ڈپریشن, یہ ہے کیا؟ پہلے تو آپ ہمارے ویورز کو یہ ایکسپلین کریں کہ یہ ہے کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے, اور اس کے کتنے فارمز ہے, کس کس ٹائم پہ مدر کو یہ ڈپریشن ہوتا ہے, اور اس کا جو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے بچے کے ڈیولپمنٹ پہ, اور اس کی ظاہر ہے پوری زندگی پہ اس کا ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے, تو اس پہ آپ کائنڈلی بات کریں. جو میٹرنل ڈپریشن ہے اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی کہتے ہیں, اور جو سائنٹیفک لٹریچر میں ہم اس بیماری کی طرف ریفر کرتے تو ہم کہتے ہیں جی پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ پارٹم سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز جو ہے طرف, اوکے, اس نامنکلیچر کے ذریعے ہم ریفر کرتے. اوکے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک بہت گریویس النس ہے, نہ صرف ماؤں کے لیے بلکہ اس کے جو امپلیکیشن ہے وہ سوشلی اور جو فیملی ڈائنامکس ہے اس پہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے. اوکے. مثال کے طور پہ اگر ایک ماں ہے تو ظاہر ہے وہ سفر تو کر رہی ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ گریویس النس, لیکن جو نیو بورن ہے, جو بیبی ہے, پھر جو فیملی ہے, پھر اوور آل جو ڈائنامک ہے اس پہ اس کے ایسے اثرات ہیں جس کو اگر صحیح طریقے سے ایڈریس نہ کرے تو اس کے بہت لانگ لاسٹنگ کمپلیکیشن ہوتی ہے. جی اوکے. آپ نے جس طرح پوچھا بہت انٹیلیجنٹ کوشچن ہے کہ جی یہ کس طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں اور کیسے اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں. تو ہماری سائیکیٹری میں پیری نیٹل سائیکیٹری ایک الگ شعبہ ایمرج ہو رہا ہے جی, جس میں اس شعبے میں ہم اینٹی نیٹل ڈپریشن یا جس کو ہم پیری نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں پریگنینسی کے دوران, پھر اس کے بعد پریگنینسی کے بعد جو ڈپریشن یا سائیکیاٹرک کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے اس کو پہ ہم ایڈریس کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ایمرجنگ فیلڈ ہے, کیپنگ ان ویو کہ اس کے جو امپلیکیشنز ہیں سوسائٹی پہ اور جو نیو بورن اس کے گروتھ پہ جو اس کے اثرات ہیں وہ بہت یونیک ہے. اور اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہا ہے, فوکس آف اٹینشن ہے. جی. عام طور پہ تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہم یہی کہتے ہیں کہ جی بیبی کے بچے کی پیدائش کے بعد 6 مہینے ود ان 6 months اگر ڈپریشن ہو تو ہم لیبل کرتے ہیں کہ جی پوسٹ پارٹم ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ایولیوشن ریسرچ ہو رہی ہے اور کلاسیفیکیشن موڈیفائی بھی ہو رہے ہیں, اور تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے. آپ کے ایریا کے ساتھ اس کا بہت کلوز تعلق ہے جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ. بالکل جی. آپ نے یہ کوشچن کیا کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ سے کیا اثرات ہیں, جی, اس کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے. جی. تو میں آپ کو جی ایک بریفلی بتاؤں کہ جب ہم بچے کی گروتھ کی بات کرتے ہیں جی تو ہم کہتے ہیں کہ جی انسٹیٹیوشنل گروتھ, جی, بچے کی اب ہم اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ووم آف مدر از آلسو این انسٹیٹیوشن. ٹرو.
بچے کے لیے جو اگر ماں حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو ان کی جسمانی صحت اور نفسیاتی صحت بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس بچے بیبی کے لیے جو کہ گرو ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں. جی. اگر ماں سائیکولوجیکلی یا فزیکلی ایل ہو تو اس بچے کا برین یا اس بچے کی اوور آل گروتھ جو ہے نا بہت نگیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جس طرح انفیکشنز ہے، اس طرح نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہے، اس طرح ڈپریشن بھی ہے. اوکے. جو انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے ڈپریشن ماں کا ڈیورنگ پریگنینسی فار لو برتھ ویٹ بیبیز. اچھا. انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر جس طرح نیوٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے بچے کی گروتھ متاثر ہوتی ہے، یا انفیکشن کوئی ہوتا ہے، یا مدر کو کوئی ایلنس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو گروتھ انٹرا یوٹرائن گروتھ جس کو ہم کہتے ہیں پیٹ کے اندر گروتھ، وہ افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح ڈپریشن بھی انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے. اوکے. تو پریگننسی کے دوران بھی خواتین ڈپریسڈ ہوتی ہے، بالکل، جس کو اینٹی نیٹل ڈپریشن آج کل ایمرج ہو رہا ہے، پیری نیٹل ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں. اوکے. تو وہ بھی اتنا ہی نارمل ہونا چاہیے پیریڈ فار فیوچر ڈیولپمنٹ آف چائلڈ، جو باپ پیدائش کے بعد جس کا ہم ذکر کریں گے. اسی طرح جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ بھی بہت نارمل ہونا چاہیے، فزیولوجیکل ہونا چاہیے. اس میں بچے کی صحت کا، کہ وہ بچے کا جو انوائرمنٹ ہے، جو پیدائش کی جگہ ہے، اس کی ماں کا جو پوری طرح کیئر ہے وہ بھی ضروری ہے. ظاہر ہے اگر بچہ پرولانگ لیبر ہو تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹ لیبر اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو فرسٹ سیکیور بیس ہے وہ لیپ آف مدر ہے. جی. یہ اگر فیوچر میں آپ نے ایک ایسی نسل کو پروان چڑھانا ہے جو کہ ذہنی طور پہ سیکیور فیل کرے اور افیکٹو ہو اور وہ ایفیشینٹ ہو اور وہ کنٹریبیوٹ کرے سوسائٹی کو، تو ان کا بیس سیکیور ہونا چاہیے، اور وہ ہے لیپ آف مدر. اچھا. ماں کے ساتھ جو بچے کا پہلا ٹچ ہے وہ اس کو وہ سیکیورٹی امپارٹ کرتا ہے، تو تاکہ وہ فیوچر میں ایک نارمل سیکیور ہیومن بینگ کی طرح گرو کر سکے. اب آپ سوچیں کہ اگر فرض کرے مدر ڈپریس ہو اور جو پوسٹ مارٹم ڈپریشن کی سیویرٹی ہے وہ جو عام ڈپریشن ہے اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل. اور ماں کے ساتھ ایک ایڈیشنل ذمہ داری بھی، ایک بیبی بھی ہے، اور آن ایوریج وہ 4 مرتبہ رات کو جاگتا ہے فیڈ کے لیے، ایوریج 3-4 مرتبہ، اور ایک ڈپریس ماں ہے. تو آپ خود سوچیں کہ کیا وہ اس کی جو فزیولوجیکل نیڈز ہے وہ پوری کر سکے گی؟ بالکل بھی نہیں. وہ خود اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے. وہ پرابلم سالونگ کیپیسٹی میں اس کی ختم ہو جاتی ہے، ان کی نیند ختم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں انتہائی نگیٹیوٹی ہوتی ہے. وہ خود کو نگلیکٹ کر رہی ہے، وہ سوشل انوائرمنٹ کو نگلیکٹ کر رہی ہے. اب اس بیبی کا یہی نگلیکٹ جو ہے، اس کا یہ بھی اگین رسک فیکٹر ہے فار نیگیٹو افیکٹس as far as growth of that child is concerned. True. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سٹنٹنگ ہے جی، اس کے لیے بھی مدر کا جو مدر ڈپریس مدر یا ڈپریشن مدر کا وہ بھی انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے. بالکل. ابھی اس پہ اسٹڈی ہوئی ہے اور ریسنٹلی پبلش ریسرچ ہے کہ جو مدر جو ڈپریس ہوتی ہے، جن کو پوسٹ مارٹم ڈپریشن ہوتا ہے، اور جو نہیں ہوتی ہے، جو ڈپریس مدر ہو ان کے بچے کا گروتھ، فزیکل گروتھ اس طرح نہیں ہوتا جو کہ ایک نارمل صحت مند ماں کر سکتی ہے. بالکل. ہاں جی. پھر آپ دیکھیں یہ ایک کرٹیکل ٹائم ہے. جی. آپ اسپیشلسٹ ہے، آپ کا ایریا ہے یہ، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ میں ہمارے کرٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں. بالکل. پیدائش کرٹیکل پوائنٹ ہے. بالکل. پھر پہلے 3 مہینے کرٹیکل پوائنٹ ہے. پریگننسی کرٹیکل ہے. ہاں، پریگننسی کرٹیکل، پھر 3 سال تک کرٹیکل پوائنٹ سے گزرے، اس کے بعد بھی ہے. جی سر. اب کرٹیکل پوائنٹ میں کسی کو اگر سائیکولوجیکل
ڈس آرڈر ہو, اگر اس کو کیئر disorder- گیور کو Okay. انٹیمیٹ کیئر گیور انکیپیسیٹیٹڈ ہو تو جو ٹوٹلی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کا کیا حال ہوگا, جو کہ بیبی ہے بالکل اس کا کیا حال ہوگا, کیونکہ وہ تو ٹوٹل ڈیپینڈنسی ہے مدر پہ, اور مدر اس طرح سے ہے کہ وہ اپنا بھی خیال نہیں رکھ سکتی. بالکل. تو فزیکل اور سائیکولوجیکل گروتھ دونوں ایریاز میں بچے کو انتہائی نگیٹو امپلیکیشن ملتی. اوکے. اور اسی لیے یہ ضروری ہے جب ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں مدرس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہم ہولسٹک تب ہوں گے اپنے اپروچ میں جب بیبی کے ہیلتھ کو بھی ایڈریس کریں. اوکے. سو دیٹ از آلسو پارٹ آف دیٹ ہولسٹک کیئر ٹورڈس ڈپریس مدر. اوکے. کہ بیبی کی نیڈس فلفل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اوکے. تو یہ انتہائی اہم ایریا ہے. آپ نے پریویلنس کے بارے میں کہا, اس پہ جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی, ایک تو آپ نے کہا کہ جو مینٹل جو ڈپریشن ہے, ڈپریسڈ مدر ہے, وہ انڈیپینڈنٹ کیا ہے کوز ہے اسٹنٹنگ کی بھی. تو اس میں اسٹنٹنگ کا تو تعلق نیوٹریشن سے ہے, بچے کے نیوٹریشن سے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ جو ڈپریسڈ مدر ہے وہ اپنے بیبی کو اس طرح سے فیڈ نہیں کرا سکتی ہے, یا جو اوور آل ایک رسپانسو کیئر ملنا چاہیے اس بچے کو وہ نہیں مل رہا ہے, اس وجہ سے وہ اس کی گروتھ سٹنٹڈ ہو جاتی ہے. تو یہ ذرا کنیکشن تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں. کوریلیشن, یہ بڑا آپ نے سائنٹیفک کوشچن پوچھا. ہو سکتا ہے میں پوری طرح سے اس کا جواب نہ دے سکوں, لیکن جو اس کے بارے میں تھاٹس ہے, جس کے بارے میں لوگوں نے وہ ہے وہ بہت پلازیبل ہے, وہ سمجھنے کی ہے. مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایک ڈپریس مدر, ایک گروئنگ جس کے لیے وہ کریٹیکل ٹائم ہے جس میں اس کو نیوٹریشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ برین بھی گرو کر رہا ہے, جسم بھی گرو کر رہا ہے, سارے مسل بون ایوری تھنگ, اور وہی ٹائم ہے جس میں ان کو نیوٹریشن. تو ایک ڈپریس مدر جو ہے وہ نہیں کر پا رہی ہوتی ہے. اوکے. اور ہم یہی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ڈپریشن میں یا کوئی بھی سائیکیاٹرک ڈس آرڈر ہو, اس کا ایک انٹیگرل ایک بنیادی کرائٹیریا یہ ہے ڈائگنوسس کا کہ وہ امپیئرمنٹ ہوتی ہے. ان میں سوشل امپیئرمنٹ بھی, آکوپیشنل امپیئرمنٹ بھی, اور سائیکولوجیکل امپیئرمنٹ. تو وہ امپیئرڈ ہوتی ہے. اگر ایک امپیئرڈ انڈیویژول اپنا وہ ہوتا ہے جو کہ اپنا خیال نہ رکھ سکتا ہو, اوکے, تو وہ خود نہیں خیال رکھ سکتی, تو وہ بچے کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کا بھی خیال نہیں رکھ سکتی ہوتی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم سائیکولوجیکل ضروریات ہوتی ہے بچے کی. اوکے. اور اگر آپ سائیکولوجیکل ضروریات پوری نہ کریں تو اس کے جو کمپلیکیشن ہے وہ بھی ڈیویسٹیٹنگ ہوتی ہے. بچے کے لیے ایموشنل سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ایموشن تو بہت زیادہ. صرف فیڈ نہیں کرانا, اس کو وہ ایموشنل سپورٹ بھی دینا. اور آپ ان کو آپ کے بچے کو اگر یہ سائیکولوجیکل سپورٹ اور ایموشنل سپورٹ نہ ملے تو آپ ایک بہت بڑے ایریا کو مس کر رہے ہیں, بلکہ 1/3 سے زیادہ. ایگزیکٹلی. وہ بلکہ اس پہ ریسرچ بھی ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر ایک سٹنٹڈ بچہ, اس کا نیوٹریشن آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں, اور نیوٹریشن وداؤٹ ایموشنل سپورٹ یا وداؤٹ اسٹیمولیشن دیتے ہیں تو اس کا اس طرح اثر نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا. اس میں شرط یہ ہے کہ آپ بے شک نیوٹریشن دے رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بچے کو جو کیئر دینا ہے, جو پیار کرنا ہے, اس کو جو ایموشنل سپورٹ دینا ہے, اپنے ساتھ لگانا ہے, اور سیکیورٹی دینی ہے, اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ آپ کے گود میں, آپ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ سیکیور فیل کر رہا ہے. وہ امپورٹنٹ ہے, وہ اسٹیمولیشن ہے اس کے لیے. بالکل. یہ میں نے ایک اس میں آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ یہ مسٹ ہے. اگر آپ نے یہ ضروری ہے. یہ دیکھیں نا, اب دیکھیں نا آپ کس طرح خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو سمرائز اور فارمولیٹ کر دیا نا. یہ بایولوجیکل نیڈ تو خیر ٹھیک ہے, آپ کھانا لا کے کسی کو ان کے سامنے رکھ سکتے, ان کے سامنے رکھ سکتے وغیرہ, ہاں,
لیکن اس کے ساتھ جو ہیومن بینگ ہے نا, اس میں ایموشنز نہ ہو. ہاں جی, جو سائیکولوجیکل اور ایموشنل سپورٹ ہے اور سوشل. بالکل. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ڈپریس مدر ہے وہ سوشل ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کر سکتی ہوتی ہے. بالکل. تو وہ کیونکہ ڈپریشن یا کوئی اور سائیکیاٹرک پرابلم جو اس کی ڈسیمینیشن سوشل ہوتی ہے. اوکے. تو چونکہ ہمارے ہاں تو اویئرنیس ہے نہیں, تو ان سے ایکسپیکٹیشن بھی کرتے ہیں, تو پھر وہ تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کے, پھر ان لاز کے ساتھ, پھر وہ ایک وشس سرکل میں انٹر ہوتی ہے. بالکل. تو وہ ایک ڈسٹارٹڈ سوشل ڈائنامک بن جاتا ہے. تو اس میں بچہ اور سفر کرتا رہتا ہے. تو ہو سکتا ہے پھر اسی بچے کو بھی ڈپریشن یا انزائٹی یا فوبیا یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں. بالکل. تو یہ ایک ایسا سائیکل ہے, اس کو نا ایک ہولسٹک طریقے سے لینا ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر آپ ان کو نیوٹریشن دے رہے ہیں تو جس طرح آپ نے فرمایا, بہت اچھی طرح آپ نے فارمولیٹ کیا کہ جی آپ کیا اس کے ساتھ جو لوازمات ہے جو ایموشنل سپورٹ کی صورت میں اور سوشل سپورٹ کی صورت وہ بھی اویلیبل ہے یا نہیں. ہیومن ہے نا, وہ سوچتا ہے, اس کو پیار چاہیے, اس کو اٹینشن چاہیے, اس کو وہ ڈیو کیئر چاہیے, اس کا صرف آپ نے پیٹ نہیں بھرنا ہے. بالکل. اور ایک اور چیز میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھی تھی کہ ٹریٹمنٹ سے زیادہ کوئی سائیکو تھیراپی کوئی ہے سر, سائیکو تھیراپی کوئی ٹرم ہے؟ یعنی بچے کے ٹریٹمنٹ سے زیادہ وہ جو تھیراپی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے. اگر ٹریٹمنٹ اور وہ ساتھ کرے تو وہ اور اچھا ہے. دیکھیں جی, یہ آپ جس طرف آپ نے کر دیا, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں, جب ہم ٹریٹمنٹ کسی بھی ایلنس کا ڈیزائن کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ اس میں ہم 3 طریقے سے اپروچ کرتے ہیں. یہ 3 پرونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. بایولوجیکل ہوتی ہے, سائیکولوجیکل ہوتی ہے اور سوشل ہوتی ہے. اوکے. تو بایولوجیکل میں تو ظاہر ہے آپ دوائی بھی دے سکتے ہیں. آپ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں جس طرح اگر سخت جو سیویئر ہو اس میں سب سے زیادہ افیکٹو ECT ہے, وہ جو مشینی علاج جس کو کہتے ہیں, جس میں یو پاس کرنٹ تھرو برین, سب سے زیادہ افیکٹو ورلڈ وائڈ. اوکے. ہاں, اگر وہ دوائی کو رسپونڈ نہیں کر رہی ہے اور دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہی, تو یہ بایولوجیکل موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے. اوکے. لیکن جس طرح آپ ریفر کر رہی ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ, سائیکولوجیکل. اوکے. تھیراپی, کاؤنسلنگ, انفارمیشنل کیئر. جی. ٹھیک, ہوپ دلانا اور ان کو اس بیماری کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا, اور ان کو خوش رکھنا, ان کو یہ کہنا کہ یہ بیماری ہے اور یہ چلی جاتی ہے, اور یہ بیماری جو ہے اس کے بارے میں پوری طرح سے ساری دنیا میں علاج موجود ہے, یہ چلی جاتی ہے. بالکل. تو یہ ہوپ دلانا بڑا ضروری ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے وہ سوسائڈ کا بہت زیادہ ہے, جس میں سب سے اہم پروٹیکشن ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم امید دلائیں, اور ان کے ذہن میں یہ امید انسٹل کرے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے, کیونکہ سوسائڈل کے جو کامن پاتھ وے ہے وہ ہے ہوپ لیسنس. بالکل. تو اور پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے, بایولوجیکل, سوشل اور سائیکولوجیکل کے ساتھ سوشل بھی, تاکہ جتنے بھی سوشل ریسورسز ہیں وہ ہم موبلائز کریں ان فیور آف مدر. ان کے ان لاس کے ساتھ ڈسکشن کرے, اگر وہ کسی طرح سے وائلنس کا شکار ہو وہ اس کو ایڈریس کرے. ان لاز میں خاص طور پہ جو ہماری جوائنٹ فیملیز ہوتی ہے ان میں مدر ان لا, ان میں ہم ان کے پیرنٹس کو بھی انوالو کریں کہ یہ وقت ہے کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے, اور مدر کو نہیں جاگنا چاہیے 3-3, 4-4 مرتبہ. آپ ان کی ملک کو ایکسپریس کر کے بچے کو پلائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف مدر پہ ہو یا جو بھی کر, لیکن مدر کی صحت انتہائی زیادہ ضروری ہے, ان کو ایٹ اسٹریچ نیند کی ضرورت ہے. تو وہ بیبی کے کیئر کے لیے ہم کسی کو آئیڈینٹیفائی کرے فیملی میں سے, ہسبینڈ کو خاص طور پہ کہ وہ اٹھے, بالکل,
وہ اس وقت ہسبینڈ سپورٹ کے بغیر یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی. اگر ہسبینڈ سپورٹیو نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. میں تو اپنے پریکٹس میں یہی کہتا ہوں کہ ہسبینڈ پہلا انسان ہو جو کہ سپورٹ کے لیے سامنے آئے, کیئر کے لیے سامنے آئے, کیئر گیور ہو مدر کے لیے, اور رات کو اٹھے بھی وہ بیبی کو فیڈ کرنے کے لیے. اگر ٹاپ فیڈ ہے یا ایکسپریس ملک ہے مدر کا وہ فیڈ کرنا ہو تو وہ اٹھے اور ان کو آرام کرنے دے. اور اس کے اگر فرق اس کی اویلیبلٹی نہ ہو تو پھر دوسرے لوگوں میں سے ہم کسی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کو ذمہ داری دیتے ہیں. جی کوئی اٹینڈنٹ ہو. تو آپ نے آلریڈی کچھ چیزیں تو آپ نے ہائی لائٹ کی سر. میں کوزز کی طرف آنا چاہ رہی تھی. یہ جو ڈپریشن ہے اس کے اگر میجر کوزز آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے کوزز کیا ہے اور ان کے بارے میں کتنا پتہ ہے ہمارے لوگوں کو, اور اس کا پریولنس جیسے آپ نے خود اس کی بات شروع کی تھی کہ پاکستان میں اس کا پریولنس کتنا ہے یہ مٹرنل جو ڈپریشن ہے. ہاں, یہ آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے جو کازز کے بارے میں, اس بارے میں بہت ریسرچ ہوئی ہے. اوکے. اور ابھی تک انف لٹریچر, ایمپل لٹریچر اویلیبل ہے جس کے بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کازز ہے. اوکے. لیکن اگین سمپلسٹی کے لیے اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں بایولوجیکل میں, سوشل میں, سائیکولوجیکل. اوکے, ڈفرینٹ کیٹیگریز. اوکے. تو بایولوجیکل جو ہے جی وہ یہ ہے کہ ایک تو فیملی ہسٹری ہو, جینیٹک کازز امپورٹنٹ ہوتی. لیکن دوسرا ایک بہت اہم کاز ہے وہ ہے ہارمونل. اوکے. پریگنینسی میں ہارمونل انوائرمنٹ مدر میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا. اور جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو وہ ہارمونل میلے پوری کی پوری چینج ہو جاتی ہے. اوکے. جو فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں, اسٹروجن ہے, پروجسٹرون ہے اور ہارمونز ہے, اس کا پورا ایک سسٹم ایک دم سے ڈراپ ہو جاتا ہے. اوکے. تو اس وجہ یہ بھی ایک اہم بایولوجیکل کاز ہے میٹرنل ڈپریشن کا. تیسرا جو کاز ہے وہ ہے سوشل. اور یہ ہمارے کانٹیکس میں بہت امپورٹنٹ ہے. اوکے. اور سوشل کازز میں جو اگر میں اس کو کون ڈاؤن کروں تو سب سے اہم جو ہے وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس. اچھا. اگر ہسبینڈ وائف کے تعلقات خراب ہو اور مدر جو ہے وہ وکٹم ہو ڈومیسٹک وائلنس کا تو میٹرنل پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی لائکلیہڈ مینی فولڈ زیادہ ہو جاتا ہے چانسز. اچھا. ٹھیک ہے. اگر وہ ادروائز بھی وائلنس کا شکار ہو ان لاز کی طرف سے, وائلنس یہ نہیں ہے کہ آپ فزیکل وائلنس کی طرف ریفر کریں, ہائڈ کریں. یہ وائلنس سائیکولوجیکل بھی, ایموشنل بھی ہے. اگر آپ برا بلا کہیں یہ بھی وائلنس ہے. اگنور کریں, اگر اگنور کرے یہ بھی وائلنس ہے. اگر آپ آئسولیٹ کرے یہ بھی وائلنس ہے. کھانا نہ ملے, ہاں, اگر آپ ان کو امپاور نہ کرے یہ بھی وائلنس ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ وائلنس کی قسمیں ہیں. لیکن جو مدر وائلنس ڈومیسٹک وائلنس کا وکٹم ہو تو اس میں لائکلیہڈ ڈپریشن پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا بہت زیادہ ہوتا ہے. اوکے. اور جن مدرس کا جو ہسبینڈ کے ساتھ تعلق کارڈیل نہ ہو اور وہ ایموشنلی بہت ڈیزائریبل نہ ہو, مطلب وہ ان کا آپس میں نالگی ہو, تو اس میں بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے. اور تیسرا جو سوشل اور اس کے جو کانسیکوینسز ہے اس سے تو نہ وہ مدر واقف ہوگی نہ وہ بندہ جو وائلنس کرا یا جو بھی وائلنس کرا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے کتنے امپلیکیشنز ہے. وہ جو دنیا میں آنے والا بچہ ہے بیچارہ, اس کی پوری زندگی پہ اس کا ایک بہت ہی گہرا اثر پڑنے والا ہے. دوسرا جو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے یہاں پہ ایکسپیکٹیشن ہے, جو پریفرنس کہ جی بیٹے پیدا ہو, بیبی بوائے ہو, ہاں, جو جینڈر پریفرنس ہے, یہ میں کلینکل پریکٹس میں بہت دیکھتا ہوں اور ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے, جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. بہت انفارچونیٹ ہے. اگر کسی کی بیٹیاں ہے تو
وہ چاہتے ہیں کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو تیسرا بیٹا نہیں ہے تو پھر وہ ایک سورس آف کانفلکٹ بن جاتا ہے فیملی میں. اور اس سے مدر کی جو سوشل سٹیٹس ہے اس پہ بڑا فرق پڑتا ہے. میں دیکھتا ہوتا ہوں. بالکل. اور مدر اٹ سیلف اگر وہ اس کو دس از ویری ویری انفارچونیٹ لیکن کہنا پڑتا ہے, ہم دیکھتے ہیں. صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب. مدر کو اگر خود پتہ چلے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ ایک جس طرح ایک ان کے لیے ایک شوق ہوتا ہے, شاکنگ نیوز کے طور پہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ہم نے اسی طرح سے ٹرین کیا ہوا ہے ہمارے معاشرے نے. اور ہمارے معاشرے کی جو ایٹیچیوڈز ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کی ماں ہے تو آپ کی تو قیمت ہے, لیکن اگر آپ بیٹی کی ماں ہے تو پھر آپ کی قیمت کم ہوگی, آپ ورتھ لیس ہے, ورتھ لیس ہوگی آپ. تو یہ دوسرا. تیسرا جو امپارٹنٹ سوشل وہ ہے وہ اسی سے ساتھ ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ ہے ملٹیپل پریگننسیز. اوکے. ہمارے ہاں کنسیپٹ جو فیملی پلاننگ کا ہے وہ بہت چیلنجنگ کنسیپٹ ہے. اوکے. اور میں تو عام طور پہ لوگوں کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ فیملی کمپلیٹ ہے تو آپ فیملی پلاننگ کی طرف جائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے بینگ سائنٹسٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کتنے چیلنجز سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم ٹیکٹفلی اس کو ڈیل کریں تو ہم کر سکتے ہیں. اوکے. کہ فیملی پلاننگ کی طرف. اور کیونکہ ملٹیپل پریگننسیز ڈیفیکلٹ پریگننسیز رسک فیکٹر ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے. اوکے. ہاں. اوکے. اور اس کے سوشل ریزنز ہیں. بالکل بالکل. اس کے بھی سوشل ریزن ہے. بیٹے جس کے زیادہ ہو تو وہ سب سے بڑا پاورفل فگر ہے. بالکل. اگر 3 بیٹیاں ہوں تو جب تک بیٹا نہیں ہوتا ہے تو وہ بچے پیدا کرتے ہی رہتے ہیں, یا اس کے اوپر شوہر دوسری شادی کر لیتے. اور یہ بھی ایک اس کا بات ویسے پھیل جائے گی, اس طرف میں نہیں جانا چاہتا. اسٹریسر بنتا ہے اس کے لیے, اسٹریسر ہے. ہاں. تو یہ سوشل کازز ہیں. اور بایولوجیکل کاز کی طرف بتایا. سائیکولوجیکل کاز میں یہ ہے کہ اگر سینسٹیو مدر ہے, پرسنالٹی ان کی ڈیلیکیٹ ہے, اور انٹرنلائزنگ اس کی ایٹیچیوڈ ہے چیزوں کا, کوپنگ اسٹریٹجیز ویک ہے, تو ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اوکے. اوکے. تو یہ اچھا پریویلنس کے بارے میں کتنا کامن ہے ڈاکٹر صاحب پاکستان میں؟ جس طرح اور ایریاز پہ ہمارے ہاں اس طرح بہت ریسرچ تو نہیں ہے, اسی طرح پوسٹ پارٹم ڈپریشن پہ بھی ریسرچ کم ہے, لیکن ہے ضرور. بالکل ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ نے جو ریسرچ کوٹ کیا وہ میں نے دیکھا ہے. ہاں لیکن ہے ضرور. تو مختلف اگر ہم پورے ڈیٹا کو دیکھیں اور اس کو ہم ایک پول اپ ریزلٹس کو سامنے رکھیں تو 30% تک بھی پوسٹ پارٹم وچ از ہیوج. آئی مین اسٹیگرنگ اسٹیٹسٹکس. اور پھر وہ ویری کرتا ہے. آپ کے اس پہ میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر ڈفرینٹ علاقوں میں یہ ویری کرتا ہے. مثلا خیبر پختونخوا میں انفارچونیٹلی یہ تو 60% سے بھی اوپر ہے. 50. اس میں وہی ہے نا کہ دیکھیں جو وہ فیکٹرز ہے, وہ فیکٹرز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے نا. مثال کے طور پہ ڈومیسٹک وائلنس کہاں پہ زیادہ ہے, جینڈر بیسڈ وائلنس کدھر زیادہ ہے, ویمن امپاورمنٹ کہاں پہ ہے, وہاں پہ لیک کر رہا ہے, کس جگہ میں لیک کر رہا ہے. جس طرح انٹیریئر سندھ ہے, بلوچستان ہے. پھر دوسرا ہاں اس طرف تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت. ایجوکیشن کہاں پہ کم ہے. بالکل. اگر فیمیل ایجوکیشن جہاں پہ کم ہوگا تو اس طرح فیمیل امپاورمنٹ نہیں ہوگی, سیلف اویئرنیس نہیں ہے, سیلف کیئر کا وہ سینس ہی نہیں ہے. بالکل. تو وہ یہ ایک بہت انٹر ریلیٹڈ اور کمپلیکیٹڈ سا ایک سوشل پریویلنس ہے اس بیماری کا.
لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ناٹ لیس دین 30%. نہیں وہ 30 سے پلس ہے, 30 سے زیادہ ہے جو میں نے اور چیزیں ایز اپوز ٹو انٹرنیشنل فگر جہاں پہ 6% ہے, اور جو اگر آپ پول اپ کریں تو 12% تک جاتا ہے اور 16% تک جاتا ہے. بالکل. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ہمارے لیے, لیکن جس طرح آپ کام کر رہے میرا خیال ہے کہ ہم اس مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں سر, کیونکہ یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے, اور میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے عام لوگوں کو اس کے بارے میں کتنا پتہ ہے. کیا جو وائلنس کر رہا ہے اسپیشلی شوہر, اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ دنیا میں جو اس کا بچہ آ رہا ہے وہ اس کی زندگی تباہ کر رہا ہے؟ اس کو تو میرا نہیں خیال کہ یہ پتہ ہوگا کہ اس کا ایک گہرا تعلق ہے ماں کے ڈپریشن سے, اس کے بچے کی صحت, اس کے ڈیولپمنٹ, اس کی اوور آل آنے والی زندگی پہ ایک بہت نیگیٹو اس کا امپیکٹ ہے. میڈم آپ نے جس طرح کہا نا, سب سے جو ڈیوسٹیٹنگ ایبیوز ہے نا بچے کے لیے, وہ یہ ہے کہ جب وہ وٹنس کرے کہ ان کی ماں پہ تشدد ہو رہا ہے. جی, بچے کو ٹاکسک سٹریس ہوتا ہے سر اس سے. ہاں, تو اور اس پہ بہت زیادہ اسٹڈیز ہے. جب بچہ دیکھتا ہے کہ اس کی مدر پہ وائلنس ہو رہا ہے, تو دس از دا ورسٹ کائنڈ آف ایبیوز ہی از پاسنگ تھرو. اور انفارچونیٹلی اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. یہی تو ایون ایجوکیٹڈ فیملیز میں, گھروں میں اس طرح کی چیزیں پریویل کرتی ہیں. ہاں, اور اس میں اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ہر لیول پہ, خواہ وہ کلینکل لیول ہو, خواہ وہ کمیونٹی لیول ہو, خواہ وہ لیڈرشپ کے لیول پہ جس طرح اس پہ آپ ہیں, سائنسی لیول پہ ہو, ریلیجس لیول پہ ہو, ہم ہر لیول پہ اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں اور لوگوں کے ساتھ ہم اس طرح سے انگیج کریں کہ وہ اس کے کلچر اور ان کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, ان کے ٹریڈیشن کے مطابق ہو. اوکے, ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, اگر فرض کرے میں انٹیریئر سندھ میں جا کے اسلام آباد کے نالج باتیں کروں تو وہ اسیمیلیٹ نہیں کریں گے. ٹرو. تو ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے, ٹریڈیشن ہے, اور ان کا جو لیول ہے, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. اور جو ان کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہو. بالکل, وہ اس کو ایبزارب کر سکے, ان کے لیے کوئی وہ ایلین وہ نہ ہو. بالکل جی. اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ ایک تو آپ نے اویئرنیس کی بات کی اور نالج شیئرنگ کی بات کی, ریسرچ ہو اس پہ ریسرچ ہو. جس طرح, اور پھر جو ریسرچ کے جو فائنڈنگ ہے وہ اس کی ڈسیمینیشن ہو. کاؤنسلنگ کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جو مدرز اسپیشلی اس سچویشن سے گزر رہی ہے, یا جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے اینٹی نیٹل ڈپریشن یا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں کوئی, ان کو جو ہمارے ہیلتھ سینٹرز ہے, جو گورنمنٹ کے سروسز ہے یا جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, ان میں کوئی اس طرح کا انتظام, مجھے نہیں پتہ کہ آلریڈی اگر کوئی اس طرح کی سہولت موجود ہے یا نہیں ہے, تو اس طرح کا کچھ شروع کیا جا سکتا ہے. بدقسمتی سے جو سائیکیٹری ہے نا, جو یہ شعبہ جس سے ڈیل کرتا ہے, وہ پاکستان میں ابھی تک مائنر سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے انڈر گریڈ لیول پہ, سوائے ایک ادارے کا جو کہ آغا خان یونیورسٹی ہے, جو یہاں پہ وہ میجر سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے. باقی ایز اے مائنر سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. ساری دنیا میں میجر سبجیکٹ ہے. پاکستان میں آغا خان میڈیکل کالج ہے جہاں پہ سائیکیٹری کو میجر سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے, جس میں ایگزام لیتے ہیں, جس میں وہ کرتے ہیں. تو اگر فرض کرے جتنے بھی, اگر یہ میجر سبجیکٹ کے طور پہ ہو اور انڈر گریڈ لیول پہ ہو, پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ہو, پھر نرسنگ کریکولم میں ہو, میڈ ویفری میں کریکولم میں ہو, اور اسی طرح جس طرح باقی دنیا میں اور جس طرح آغا خان یونیورسٹی میں ایک ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے, وہ کرے, تو اس سے بہت فرق پڑے گا. جو ہمارا جو
ورک فورس ہے جو کہ ہمارے گیٹ کیپرز ہیں وہ اکوپ ہوں گے, انف نالج ان کے پاس ہوگا کہ ہاؤ ٹو ایجوکیٹ, ہاؤ ٹو اسپریڈ دا ورڈ, ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ. اوکے, ایون جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, ایگزیکٹلی لیڈی ہیلتھ ورکر ان کو پتہ ہو, نرسز کو پتہ ہو, ڈاکٹرز تھوڑی مہربانی کرے, صرف وہ روایتی چیک اپ نہ کرے بلکہ اس طرح کی گفتگو ان کو بھی نہیں ہے نا. میں نے کہا نا کہ جو ڈاکٹرز آپ کے یہاں پہ میڈیکل اسکول سے نکل رہے, ان کے لیے تو سائیکیاٹری مائنر سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. ایک ہی کالج ہے ہمارے پاس. اور اس کو ہم مینٹل ہیلتھ کے انڈر لے سکتے ہیں. اس کو مینٹل ہیلتھ میں دیکھیں, اگر فرض کرے آپ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی یا پیرینیٹل سائیکیاٹری کی بات کریں گے نا, تو مینٹل ہیلتھ کو آپ مین اسٹریم ڈسپلن کے طور پہ لینا ہوگا. اوکے, ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ آپ کے جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں, جس میں آپ کے مثال کے طور پہ ٹرشری کیئر کے ہے, لیکن ٹرشری کیئر سے ہوگا نہیں جب تک آپ جیسے سائنٹسٹ اور لیڈرشپ کے لوگ سینسٹائزیشن کریٹ نہیں کریں گے اور ایڈوکیسی کا وہ نہ کریں. بہت ضروری ہے یہ تو, بالکل نہ ہونے وہ تو ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, لیکن ہمارا بھی یہی حال ہے. آپ تو اپنے کہ وہ, لیکن ہم بھی اتنے پیچھے ہیں کہ جو سبجیکٹ اس سے ڈیل کرتا ہے وہ پڑھایا نہیں جا رہا سوائے ایک سینٹر کے. بالکل. تو اس کے لیے گورنمنٹ لیول پہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ لیول پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوشش دیکھیں, جو میڈیکل کے جو گریجویٹ ہے یا نرسنگ گریجویٹ ہے یا میڈویفری کے گریجویٹس ہے, ان کے کونسل ہے نا, جس طرح پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے, نرسنگ کونسل ہے, میڈویفری کونسل ہے, بالکل یونیورسٹیز ہے, ان کو یہ اون کرنا چاہیے مینٹل ہیلتھ کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ. بالکل بالکل, تاکہ وہ ایجوکیٹ تو کر سکے نا. بالکل. اب آپ عام ایک MBBS ڈاکٹر کو سے انٹرویو کرے, ان کو پوسٹ پارٹم کے بارے میں, ڈپریشن کے بارے میں نہیں پتہ ہے. اچھا, کتنے انفارچونیٹ بات. بہت انفارچونیٹ ہے. آپ ایک نرس گریجویٹ ہوئی ہے نرسنگ اسکول سے, انہوں نے 4 سال کا ڈگری ہے, یونیورسٹی ڈگری ہے, ان کو نہیں پتہ ہے. اندازہ تو اگر اس لیول پہ ان لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر کمیونٹی لیول پہ کیا حال ہوگا؟ کمیونٹی اٹس اے بگ چیلنج. بالکل, اٹس اے بگ چیلنج. بالکل. کمیونٹی کو تو ہم وہ انفارمیشن دیتے ہی نہیں ہیں. ہاں, اب اس کو اسی طرح سے ہی ڈیل کر سکتے کہ آپ جس طرح ECDP کام کر رہے, آپ اس کو ایک فارمل طریقے سے اڈاپٹ کریں. اوکے. اپنے ٹریننگز میں, اپنے جو آپ لوگوں کا انفلوئنس تو کافی زیادہ ہے, پبلیکیشنز ہیں, کانفرنسز, سمپوزیمز ہیں, آپ اڈاپٹ کریں کہ جی میٹرنل پیرینیٹل سائیکیاٹری یا پیرینیٹل مینٹل کنڈیشن جو ہے یہ وہ ECD کا ایک اہم پارٹ ہے. اور نیوٹریشن کے ساتھ, باقی جو چیز ویکسینیشن کے ساتھ, باقی امپورٹنٹ جو فزیکل ہیلتھ کے پیرامیٹرز اس کے ساتھ, ساری چیزیں تب انشور ہوتی ہے جب کیئر گیور خود مینٹلی ٹھیک ہو, خود ہیلدی ہو, فزیکلی مینٹلی. کیئر فار کیئر گیورز, یہ تو آپ کو پتہ ہے سر دنیا میں کیئر گیور اسٹریس, اس پہ بھی میں, یہ بھی میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے. آپ دیکھ سکتے کیئر گیور اسٹریس جو ہے, جی, تو کیئر گیور اسٹریس کو بھی ہمیں اس میں وہ آپ دیکھیں نا, ایک مدر آلریڈی, اور پھر مدر تو پرائمری کیئر گیور ہے نا, پرائمری کیئر 4-5 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اس طرح سے, اور فزیکل ہیلتھ بھی ان کی خراب ہے, بالکل, اور سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی خراب ہے. آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو نیو بورن ہے, بالکل بالکل, فزیکل اور سائیکولوجیکل اور ایموشنل کیئر کر سکے گی؟ اس پہ تو بہت زیادہ توجہ دینے کی, یہ بہت اگنورڈ ایریا ہے سر, پاکستان میں بہت نگلیکٹڈ ایریا ہے. تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کائنڈلی ہمارے ویورز کو کچھ کی میسیجز دے دے کہ یہ جو آج کی گفتگو ہے اس میں آلریڈی آپ نے بہت انفارمیشن دیا ہے, کچھ جاتے جاتے کچھ کی میسیجز دے دے جو ہم سب فالو کر سکے. میرا خیال یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جو
جن کو سوسائٹی میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، ان سب کو رول ادا کرنا چاہیے ٹو کریٹ اویئرنیس کمپین کے طور پہ. وہ آپ اور میں اور یا کوئی اس طرح نہیں کر سکتے، جس میں آپ مثال کے طور پہ ٹیچرز ہے، ریلیجس لیڈرز ہے، ایکٹیوسٹس ہے، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، بالکل پولیٹیکل سب کو جتنے، اس کو ہم گیٹ کیپرز کہتے ہیں، گیٹ کیپرز، تاکہ وہ سب لوگ اویئر ہو اور اکوپ ہو اور اپنے اپنے طور پہ اس بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ جو ECD آپ کا پروگرام ہے جس پہ آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں، تو مینٹل ہیلتھ کا اس میں شامل کریں، اس کا ایک حصہ بنائیں، بالکل، تاکہ اس کی ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ہو اور اس کو وہ اور پھر اگلی کانفرنس کا تھیم ہی ہم اسی کے اوپر گرد کچھ ہمیں رکھنا چاہیے. رکھیں. بالکل، آپ جیسے لوگوں کو ہم آن بورڈ کریں اور پھر ہم اپنا جو اور پبلیکیشن اگر آپ کو، تو یہ تو سائنٹیفک ہوگا. تھرڈ امپورٹنٹ جو ایریا ہے وہ ہے گورنمنٹل، ٹو انفارم دا پالیسی میکرز. وہ تو سب سے پہلے ہے سر، گورنمنٹ کا رول تو سب سے وہ تبھی ہوگا جب ان پہ پریشر آئے گا. ہم تو اسسٹ کر رہے ہیں نا اپنی کیپیسٹی میں، جو تھوڑا بہت وہ جو ہے نا، وہ جو پالیسی میکرز ہے نا، وہ سینسٹائز ہو، اور وہ تھوڑے سے مشکل سے ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں ایونچولی. بالکل ان کو وہ تبھی ہوں گے جب ہم شور مچائیں گے. بالکل، تو پالیسی ہو ان پلیس، ڈیڈیکیٹڈ بجٹ ہو، اور یہ شور تو مچانا چاہیے ہر کسی کو، کیونکہ ہم اگر ہیلدی سوسائٹی ہمیں بنانا ہے تو آپ کے شروعات ہی آپ کے بچوں سے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی، وہ بنیاد ہی آپ کی سوسائٹی کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے. اور اگر وہ ہلا ہوا ہے، وہ صحیح اس میں نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، تو آپ کی سوسائٹی بیلنس نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل سر. تو تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا. مجھے پتہ آپ بہت مصروف پروفیشنل ہے، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور مجھے امید ہے کہ جو آپ نے اتنی قیمتی باتیں کی ہے اس سے ہمارے ویورز کو بہت فائدہ ہوگا. ہم پھر آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے موقع دیا اہم موضوع پہ بات کرنے کا. بہت شکریہ جی. تھینک یو. اور اس پہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے، بہت زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. تھینک یو.